ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں ہم پر جلدی حملہ آور ہو جاتی ہیں اور ہم اپنی عمر سے بڑے لگنے لگتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسی عادتیں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور آپ بہت جلدی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی ہیبٹس ہیں جو نہ صرف جسم کو بلکہ آپ کے دماغ کو بھی تیزی سے بوڑھا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان ہیبٹس کو ہائی لائٹس کروں گی جو آپ کے دماغ کو بوڑھا کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن عادتوں کی وجہ سے آپ کا جسم بھی بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے۔ ویڈیو کے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ غور سے سنیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا دماغ اور آپ کا جسم جو ہے وہ بہت جلدی بڑھاپے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ آپ کی سکن کیوں ڈھلنا شروع ہو گئی ہے، آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی سکن پر رنکلز آنا شروع ہو گئے ہیں، فائن لائنز آ گئی ہیں اور ایجنگ سائن آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹس آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ گھر کے کچھ کاموں سے شروع ہو رہا ہے، کچن کے کچھ کاموں سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں۔ کچھ جار جو ہیں وہ خالی ہو گئے تھے، ان کو فل کر رہی ہوں۔ ساتھ میں جو ہیں وہ اور بھی کام ہیں، کام کرتے ہوئے ہم اپنی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں تو فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو میں کوئی پوائنٹس اچھا لگے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ سو کم ٹو دا ٹاپک۔ سب سے پہلے میں عورتوں کے دماغ کو جلدی بوڑھا کرنے والی ہیبٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کر رہی ہوں۔ بہت امپورٹنٹ تھنگز ہیں، ان کو لازمی سنیے گا اور بہت غور سے سنیے گا۔ پہلی عادت جو ہمارے دماغ کو بہت تیزی سے بوڑھا کر رہی ہے، ہیبٹ نمبر 1 از لیک آف کنیکشن، یعنی رابطے کی کمی۔ دیکھیں، بات چیت اور گفتگو کے ذریعے بات چیت کا طریقہ وہ دماغ کے مختلف حصوں میں اثر انداز ہوتا ہے، اور جب آپ زبانی طور پر دوسروں سے بات چیت نہیں کرتے تو آپ اپنے دماغ کے کچھ حصوں کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، خاندان والوں سے رابطہ نہ رکھنا اور ان سے گفتگو نہ کرنا آپ کے لیے ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے، اور مسلسل رابطے کی کمی یا باتیں نہ کرنا آپ کے دماغ پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ رابطہ ضروری رکھنے، ورنہ یہ عادت آپ کو ٹائم سے پہلے ہی بوڑھا کر دے گی۔ جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات چیت کرنا ختم کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر ڈپریشن لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اندر جو ہے وہ کولیجن کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہمارے جسم میں کولیجن کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ہم بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چہرے پر فائن لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ رنکلز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہمارے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے تو اس کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جب ٹینشن لیتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، اس کے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کولیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ کولیجن جو ہے وہ انسان کو دیر تک جوان رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر وہ کم ہونا شروع ہو جائے تو انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلد جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپے کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بہت جلدی بڑھاپے میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں، ان سے باتیں کریں، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ تعلقات بہتر کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پرولونگ سٹنگ، یعنی بہت زیادہ دیر تک بیٹھ کر وقت گزارنا۔ جدید ریسرچ کے مطابق جو ہے زیادہ دیر بیٹھے رہنا یا زیادہ دیر بیٹھ کر وقت گزارنے سے آپ کی یادداشت اور جو مدد فراہم کرنے والے دماغ کے جو حصے ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمیں زیادہ تر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں یا ہم خود ہیں، زیادہ تر جو ہے بیٹھ کر وقت گزارنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو بیٹھ کر ہی کرنا ہے۔ ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے سے ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اور جو برین کے سیلز ہوتے ہیں وہ صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پاتے، اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا یہی حل ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں خود کو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے باڈی کو جو ہے وہ ہلاتے جلاتے رہیں۔
یعنی ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ دیر تک نہیں بیٹھے رہنا، اپنے جسم کو حرکت میں رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ ایکٹیو رہے۔ جب ہمارا دماغ ایکٹیو ہوگا نا تو ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہر کام کو کر سکتے ہیں، ہماری جو باڈی ہے وہ بھی بہت اچھے سے کام کرنا سٹارٹ کرے گی۔ انسان کا دماغ صحت مند ہونا تو اس کی جو پوری باڈی ہے نا وہ بھی صحت مند رہتی ہے اور ایکٹیو رہتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ از لیک آف ہیئرنگ، یعنی سننے کی صلاحیت میں کمی ہونا۔ جب ہمارے اندر کم سننے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے نا تو ہمارے دماغ کو بات سننے کے لیے بہت زیادہ پریشر لگانا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈیمینشیا جیسی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی سماعت پر جو ہے نا وہ توجہ دیں اور جو زیادہ شور شرابے والی جگہیں ہوتی ہیں نا وہاں پر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ پوائنٹ نمبر 4 از ڈوئنگ ورک ان illness، یعنی بیماری میں کام کرنا۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ضرور کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جگہ پر کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں خود جو ہے نا وہ کام کاج کرنے پڑتے ہیں۔ اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بیماری میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو یقین کریں ہمارا جو امیون سسٹم ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، ہم مزید بیمار پڑ سکتے ہیں۔ کہ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اوپر سے ہم بہت زیادہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، پھر ہم اور زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں ڈبل دوائیاں کھانی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی اینٹی بایوٹکس پر بھی کام چلا جاتا ہے۔ تو اپنے دماغ کی صحت کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں نا تو خدارہ جو ہے نا وہ بیماری میں کام نہ کرے، ضروری کام ہوتے ہیں نا وہ لازمی کریں جو بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اپنے لیے ریسٹ کا ٹائم بھی نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ آرام کر سکیں اور اچھی خوراک لے سکیں۔ کام کو ایک دن کے لیے اگر منقطع کر دیا جائے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی صحت جو ہے نا آپ نہیں دھیان رکھتے نا تو وہ بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کی صحت بھی بہت ضروری ہے، آپ خود صحت مند ہوں گے تو سارے گھر والوں کو لے کے چلیں گے، سارے گھر کو لے کے چلیں گے، تبھی تو جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو فلفل کریں گی۔ اس لیے اپنے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دیں، اور اگر بیمار ہے نا تو کچھ کام پینڈنگ کر لیں اور جو بہت ضروری ہے نا وہ کام کر لیں، اور باقی کام جو ہے وہ پینڈنگ کر لیں، آہستہ آہستہ کرتے رہیں۔ لیکن جب آپ بیمار ہیں تو اپنے لیے ریسٹ کا ٹائم لازمی نکالیں اور خود پر توجہ دیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے پلیوٹیڈ انوائرمنٹ، یعنی آلودہ ہوا میں سانس لینا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہم یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کی آب و ہوا کیسی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے نا کہ وہ اپنی جگہ چینج کرے، لیکن آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں جو ہے نا وہ پودے وغیرہ لگائیں، تاکہ آپ کی جو گھر میں جو آکسیجن بن رہی ہے، آپ کے ارد گرد کی جو ہوا ہے نا وہ صاف رہے اور آپ ایک بہترین ہوا میں سانس لیں، جو کہ آپ کے ذہنی سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور آپ کی دماغی تندرستی کے لیے بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے اگنورنگ یور ہارٹ ہیلتھ، یعنی کہ اپنے دل کی صحت کا بالکل بھی خیال نہ رکھنا۔ ہم اس طرح کی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے دل کے صحت کے لیے اچھی ہیں یا نہیں، ہم جس آب و ہوا میں رہ رہے ہیں وہ ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہترین ہے یا نہیں، ہم ایکسرسائزز نہیں کرتے، بالکل بھی ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ پر توجہ تو بالکل بھی نہیں دیتے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنے دل کی صحت کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں بہت سے اقدام کرنے چاہیے، جس میں ایکسرسائز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں، رننگ کریں، تاکہ آپ جو آپ کا دل ہے نا وہ مضبوط ہو۔ جتنے اچھے طریقے سے آپ کا جو بلڈ ہے نا وہ سرکولیٹ کرے گا نا اتنا ہی آپ کا جو ہارٹ ہے نا وہ اتنا زیادہ بہتر ہوگا، اس سے زیادہ اس میں مضبوطی آئے گی، اس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی مضبوطی آئے گی، وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ کام کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے نو بک ریڈنگ، یعنی کتابیں نہ پڑھنا، اسٹڈی کرنا، مطالعہ نہ کرنا دماغی کمزوری کو جو ہے نا وہ بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر ہم بک ریڈنگز کرتے ہیں، کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، مطلب کتابیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ لازمی پڑھا کریں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں اور اپنی ایک عادت بنائیں بکس ریڈنگ کی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے مطالعے میں اضافہ ہوگا اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا، آپ کے حافظے میں جو ہے نا وہ تیزی آئے گی۔ سب سے بیسٹ ریڈنگ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، آپ جو ہے وہ مطالعہ کیا کریں،
قرآن پاک کی جو ہے وہ تفسیر میں جائیں تاکہ آپ کو جو ہے آپ کی نالج میں اضافہ اور آپ ایک بیسٹ ریڈر بنیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اس کو لازمی پڑھیں تاکہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ مضبوط ہو۔ اچھا، یہ عادتیں تھی جو آپ کو ذہنی طور پر دماغی طور پر جو ہے وہ کمزور کر رہی تھی، اور کچھ عادتیں جو آپ کو جسمانی طور پر وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں نا، ان میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہے سٹریس۔ ہم عام طور پر جو خواتین ہیں نا، چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں، وہ بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ سٹریس لیتے ہیں۔ آج کل کا ماحول ہی کچھ ایسا بن چکا ہے، گھریلو ہو یا باہر کا ماحول ہو، بہت زیادہ سٹریسفل ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود کو جو ہے نا وہ سٹریس سے نکالیں تاکہ آپ جسمانی طور پر جو ہے وہ جوان رہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے نا وہ جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے وہ ہے دوسروں کے لیے بغض رکھنا یا نفرت رکھنا اپنے دل میں۔ یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم جب دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کے لیے نفرت پیدا کر دیتے ہیں نا، تو اس کا سب سے پہلا نقصان جو ہے نا وہ ہمارے اپنی باڈی پر ہوتا ہے۔ جب ہم ہر وقت جلتے کودتے رہیں گے نا تو ہم وقت سے پہلے بہت جلدی بوڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسروں کے کسی بھی قسم کی کوئی نفرت ہے نا تو اس کو دل سے نکال دیں۔ تیسری چیز جو ہمیں وقت سے پہلے برا کر رہی ہے نا وہ ہے ہمارے کھانے پینے کا خراب پیٹرن، یعنی ہم وقت سے پہلے کبھی کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی وقت کے بعد کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیٹرن جو ہے نا ہمارے جسم پر بہت گہرا اثر کرتا ہے۔ اور نیکسٹ جو چیز ہے نا وہ ہے نیند کی کمی۔ ہمارے جسم پر یہ بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب ہم اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے نا تو ہم بہت جلدی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہی تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔